آپ لوگ دیجیے کے ساتھ بیٹھے رہیں. ہمارے بیچ خوبصورت لبو حضرت مولانا مفتی سعد العجیب صاحب القاسمی وجیدہ مجروح بس 5 سے 10 منٹ میں انشاءاللہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں گے. اب جو ہے بہار کا ایک چمکتا دمکتا لہجہ جو ان دنوں پورے ملک ہندوستان میں اپنے بہار کا نام روشن کر رہا ہے, عالی جناب قاری مظہر حیات صاحب تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں, اس لیے کہ اب جو ہے نعتیہ مشاعرے کا دور چلے گا. جی قاری مظہر کمال صاحب بھی, پھر شاہد جوہر صاحب بھی پڑھیں گے, لیکن ایک دور جو ہے نعتیہ مشاعرے کا چلے گا. ابھی قاری مظہر حیات صاحب کے بعد مفتی سعد العجیب صاحب کا خطاب ہوگا. جی اور الحمدللہ وہ بھی بہترین نعت پڑھتے ہیں. جی جہاں مفتی سعد العجیب صاحب موجود ہوتے ہیں اچھے اچھے بڑے بڑے شاعروں کے وسیلے چھوٹ جاتے ہیں. جی حقیقت ہے, لیکن جب سنیں گے تو یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا. اس لیے مفتی سعد العجیب صاحب کو سن کر جائیں گے. جی ہاتھ اٹھا کر بتائیے ماشاءاللہ. صرف 2 سے 3 4 لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جی دیکھیے بار بار دعائیں کر رہا ہوں, اللہ کب قبول کر لے, اس لیے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے کہ نہیں. 12 بجے کے بعد ایسی بھی دعا قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح اچھے انداز میں سنتے رہیں دوستوں کہ اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے, لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے. یقیناً اگر اس فلسطین کے بچوں سے اگر محبت ہے, اس شہید سے محبت ہے, فلسطین والوں سے محبت ہے, تو میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے کہ اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے, لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے. اور بولی فلسطینی ماؤں نے اپنے بچوں سے ہم نے اقصی کو بچانے کی قسم کھائی ہے. بولی فلسطینی ماؤں نے, بولی فلسطینی ماؤں نے. جزاک اللہ. اتنی خاموشی کے ساتھ اتنے اچھے شعر کو سنیں گے آپ. قسم خدا کی مسلمان آج خاموش ہے, اس لیے جو ہے یہ آج کی حکومت ہم پر مسلط ہے. قسم خدا کی اگر مسلمان بولنے پر آ جائے, مسلمان ایسی قوم ہے نا کہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی, اگر بولنے پر آ جائے تو بڑے بڑے حکمراں کے چھکے چھوڑ جائیں گے. لیکن نہیں, خاموش ہے, بڑی خاموشی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. اتنی خاموشی کے ساتھ سنیں گے تو میں شعر نہیں پڑھ پاؤں گا, اس لیے آپ کے لیے جتنے بھی شعر پڑھنے جا رہا ہوں قسم خدا کی ایک سے بڑھ کر ایک شعر ہے. لیکن سننے کے موڈ میں تو ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ بولیے, ورنہ میں اپنی جگہ بیٹھ جاؤں. بچل کے کہیے سبحان اللہ. قسم خدا کی ایک انقلاب برپا ہو جائے بروز کے اندر. اس انداز میں سنیں کہ شجاعت دیکھ کر دہشت میں ساری تانا شاہی ہے. علی جناب دانش کمال سرور صاحب ملک ہندوستان کے شہید شاعر قاری مظہر حیات صاحب, قاری مظہر کمال صاحب, ان تمام لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں کہ شجاعت دیکھ کر دہشت میں ساری تانا شاہی ہے. ہر ایک اسرائیلی پر دائمی قہر الہی ہے. اور فلسطینی مسلمان کو تم حلقے میں مت لینا, وہاں کا بچہ بچہ دین احمد کا سپاہی ہے. فلسطینی مسلمان کو تم حلقے میں مت لینا, وہاں کا بچہ بچہ دین احمد کا سپاہی ہے. کہ یہ تاج محل, لال قلعہ اور قطب مینار. اب میں اپنے جذبات میں اپنے رنگ میں آ رہا ہوں, تھوڑی سی توجہ آپ سے کہ آپ اپنے ہاتھ کو اور اپنی آواز کو بند نہیں کریں گے بلکہ اور بلند کریں گے. لیکن یہ چاہیے کہ نروز کے اندر واقعیت پروگرام سنا جاتا ہے اچھے انداز میں. اگر آپ اچھے انداز میں سنیں گے, سوشل میڈیا کا دور ہے, پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے آپ کو کہ نروز کے لوگ کتنے اچھے انداز میں سنتے ہیں. دوستوں میں جناب خورشید صاحب اور دیگر جتنے بھی ان کے کارکنان ہیں, عاقب صدیقی صاحب, تمام لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں کہ یہ تاج محل, لال قلعہ اور قطب مینار یہ سب میرے پرکھوں کی ہے, جاگیر کہیں گے. شعر سنو دیوانوں کہ یہ تاج محل, لال قلعہ اور قطب مینار یہ سب میرے پرکھوں کی ہے, جاگیر کہیں گے. اور ہندوستان نقش ہے,
جا کر نعرہ تکبیر کہیں گے کہ ہندوستان نقش ہے، ہندوستان نقش ہے، دل میں خدا قسم سنسد میں جا کر نعرہ تکبیر کہیں گے۔ ابھی آپ کی نظروں سے ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو سنسد کے اندر فلسطین کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن گودی میڈیا کی نظر صرف فلسطین نعرے پر ہے۔ گودی میڈیا آپ کو یہ نہیں دکھائے گی کہ جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا نام پکارا جاتا ہے تو کچھ بھاجپا کے کیڑے مکوڑے وہاں JSR کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن گودی میڈیا آپ کو یہ نہیں دکھائے گی، صرف آپ کو یہ دکھائے گی کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جے فلسطین کا نعرہ لگایا۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، میں سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، جنہوں نے بھارتی مسلمانوں کی پہچان کو برقرار رکھا، اور یقیناً وہ قابل تعریف ہیں، اس لیے کہ دوستو جب ان کا نام پکارا جاتا ہے تو کچھ کیڑے مکوڑے JSR کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اس مرد مجاہد کے سر پر ٹوپی ہے، اس مرد قلندر کے چہرے پر داڑھی ہے، اس مرد جانباز کے بدن پر شیروانی ہے۔ مسلمانوں، میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی پاؤں میں کب تک ہمیں زنجیر ڈالے گی؟ مسلمانوں، تم اپنے سر پہ ٹوپیاں رکھ لو، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ مسلمانوں، تم اپنے سر پہ ٹوپیاں رکھ لو، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی کہ ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح، ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح، مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی، اور اب کے جو فیصلہ ہوگا یہی پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی، اب کے جو فیصلہ ہوگا یہی پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ میرے دوستو، اپنی قیادت کی بات ہی کچھ اور ہے، جو آج پوری دنیا کو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جو پیغام دیا ہے، یقیناً وہ قابل ستائش ہے۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کہ آپ کمزور نہیں ہیں، بلکہ کمزوروں اور مظلوموں کی آواز ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں کوئی لیڈر اگر صف اول میں آ کر آپ کی آواز بلند کرتا ہے، آپ کی آواز بن کر آپ کی نمائندگی کر رہا ہے، تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ اور کیوں نہ ہم اس مرد مجاہد کو خراج عقیدت پیش کریں، کیوں نہ اس مرد مجاہد کو خراج عقیدت پیش کریں، کیونکہ اس نے ہر وقت ہر پل آپ کے درد کو دل میں سموئے ہوئے ہیں۔ جہاں باطل طاقتیں سر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، وہاں یہ شیر تنہا آپ کی آواز کو بلند کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ یقیناً ہم مسلمان کسی سے ڈرتے نہیں، اس لیے کہ حکومت کرنے والی قوم کی سپہ سالار ہیں، ہمیں ڈرانے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ جب ہم بولنے لگیں گے تو حکومتوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور آپ سے سلامتی کی گہار لگائے گی کہ سپہ سالار کے ہاتھوں کا خنجر کانپ جاتا ہے۔ کہیے بتائیے سبحان اللہ، آپ کی آواز کا میں پورا مجمع کہیے سبحان اللہ، کہ سپہ سالار کے ہاتھوں کا خنجر کانپ جاتا ہے، ہمارا نام سنتا ہے تو لشکر کانپ جاتا ہے، اور ہماری خاموشی کو بزدلی کا نام مت دینا، اگر ہم بول پڑتے ہیں سکندر کانپ جاتا ہے۔ دوستو، اب آئیے آپ کے درمیان بڑے ہی ادب کے ساتھ ایک ایسے شاعر سے ملاقات کیجیے جن کے نغموں کی دل نواز صدائے شعر و سخن کی فضاؤں میں مسلسل گونجتی ہے۔ مطلوب نگاہ محبوب نظر علی جناب قاری مزمل حیا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ مائک پر آئیں، اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کے سکوت حرف کو جو اشعار میں اڑان دیتا ہے، وہی نعت شہ کونین سے اذان دیتا ہے، اور تیرا سخی تیرے ہر شعر کے بدلے مزمل جنت میں عالی شان مقام دیتا ہے، اور میں بے مثال عقیب تجھ پہ کیا نثار کروں، تیری آواز پہ تو پورا یوپی بہار جان دیتا ہے۔